بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات، تسلسل اور تواتر کے ساتھ بیچ میں چند خطبات جمعہ کو چھوڑ کر تجارت اور اس سے متعلق امور و مسائل پر گفتگو ہوئی، اور آج کا جو یہ مبارک دن ہے جمعہ کا دن، اس میں بھی انشاءاللہ تجارت ہی سے متعلق چند اہم باتوں پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ حضرات، تجارت میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو کھیتی باڑی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کھیت میں جو غلہ جات ہوتے ہیں اور ایسے ہی کھیتیوں میں جو درخت لگا دیے جاتے ہیں، ان درختوں سے پیدا ہونے والے پھل اور ان کھیتیوں میں اگنے والے اناج اور غلے، ان کو بھی بیچا جاتا ہے، فروخت کیا جاتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ کچھ بنیادی باتیں مجملاً آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، محاقلہ کے تعلق سے، مزابنہ کے تعلق سے۔ آج کچھ تفصیلی باتیں ہوں گی، کیونکہ ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جن کا تعلق آج تجارت سے ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی مضبوط اور گہرا رشتہ ان کا کھیتی باڑی سے بھی ہے، اور کھیتی باڑی میں بھی بہت سارے لوگ انحرافات کے شکار ہیں، بڑی بے اعتدالیاں وہاں بھی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک شخص ہے، اس سے کوئی آدمی قرض لیتا ہے 1,00,000-1.5 روپے۔ قرض لینے والا ایک غریب آدمی ہے، مجبوری ہے، دقت ہے، اور سامنے والا بھی کوئی بہت اونچا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی متوسط طبقے سے ربط اور تعلق رکھتا ہے۔ 1.5 روپیہ بطور قرض کے دیتا ہے، اور اس پر کہتا ہے کہ اپنی زمین 1 بیگھہ زمین اس کا قبضہ تم مجھے دے دو، جب تک تم میری پوری رقم واپس نہیں کرو گے تب تک میں اس میں اناج اگاؤں گا، کھیتی کروں گا، اور جو بھی اس میں پیدا ہوگا وہ سب میرا ہے۔ اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ قرض لینے والا شخص دن بدن پریشانی کی طرف جا رہا ہے، آج بھی دینے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا ہے، اور سامنے والا شخص اس کی زمین سے مستفید ہو رہا ہے، غلے اگاتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل صاف اور ستھری بات ہے کہ یہ حرام ہے۔ قرض دے کر کے شرطیہ سامنے والے سے ہدیہ تسلیم کرنا، اس سے کسی طرح کی خدمت لینا، اشترا روپیہ پیسہ لینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ قرض دیا ہے ایک شخص نے، اور جس کو قرض دے رہا ہے وہ امیر ہو، فقیر ہو، کیسا بھی ہو، یہاں غربت اور مالداری کی بات ہی نہیں۔
قرض دینے والا شخص بھی کیسا ہو، وہ دے رہا ہے تو اب قرض دے کر کے اس کی زمین سے استفادہ کرنا، یا ایسے ہی جتنا دے رہا ہے اس سے آگے مانگنا، شرط لگا دینا کہ اس سے زیادہ تم کو دینا پڑے گا، یہ بالکل سود اور ربا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت۔ گاؤں پہ آپ نے سنا ہوگا ریہن رکھ دو، آپ کی آواز میں بتا رہا ہوں میں، ریہن وہ رہن ہے اصل میں، اور جس چیز کو بطور رہن کے رکھا جاتا ہے قرض دینے والے کے پاس، اس سے استفادہ جائز نہیں۔ آپ نے کسی سے کچھ پیسے لیا، اپنا موبائل یا اپنا کوئی سامان یا کوئی اور چیز یا زمین کے کاغذات، کوئی سواری سامنے والے کو دے دیا کہ یہ ہے بطور ضمانت کے، بطور سیکورٹی کے، اب سامنے والا اس گاڑی سے، اس سامان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کوئی جاندار شے ہے، کوئی جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس کو بطور رہن کے رکھا گیا ہے تو جتنا کچھ کھلایا پلایا جا رہا ہے، سامنے والا قرض دینے والا جو کچھ اس پر خرچ کر رہا ہے اتنا اس سے وہ حاصل کر سکتا ہے، دودھ بیچ کے، اس کے بالوں کو بیچ کر، یا جو بھی استفادے کی صورت اور شکل بن سکتی ہے اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خرچ کرنے والی چیز ہے تو بطور رہن کے جو سامان رکھا گیا ہے اس سامان پر قرض دینے والے کا کچھ خرچ برچ لگ رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جتنا لگا رہا ہے اتنا ہی، اس سے جو کچھ بھی زیادہ ہوگا واپس کرنا پڑے گا اس کو۔ اور ماضی میں تو ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، آس پاس کے بڑی زمینوں والے لوگ ہیں، وہ نماز کے پابند بھی ہیں، لیکن آبا و اجداد نے غلطی کیا تھا۔ کیا غلطی؟ غربت تھی، 50 روپے 20 روپے 10 روپے میں پوری زمین رکھ دی گئی تھی، نہ وہ دے پائے اور نہ وہ لوگ زمین واپس کی۔ آج پوری زمینوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، 100 ایکڑ زمینیں ہیں لوگوں کے پاس۔ یہ قریب کے بعض علاقے ہیں جنہاں پر میرا جانا بھی ہوا ہے اور جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ تو آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا کہ جو چیز بطور رہن کے رکھی گئی تھی، 25-50 روپیہ قرض دیا اور سامنے والے نے، قرض دینے والے نے ایکڑوں زمین رکھی، کئی بیگھے زمین بطور رہن کے، گروی کے، اور جب نہیں دے پایا تو پوری زمین پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ یہ بالکل شیطانی عمل ہے، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اگر سامنے والا قرضہ نہیں چکا پا رہا ہے تو بطور رہن کے جو چیز آپ کے پاس رکھی گئی ہے اس کو بیچ ڈالو۔ آپ نے 1 بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، نہیں وہ دے پا رہا، بیچ کر کے آپ کا اس کو بھی رکھو، اس کو بھی رکھو، آپ اس سے اجازت بھی لے لو۔ وہ نہیں دے رہا ہے اجازت تو کسی ذمہ دار سے مل کر کے، اکیلے مت کرو ورنہ آپ کے اوپر الزام آ جائے گا۔ جو بھی قیمت ملے، مناسب قیمت، آپ کا جو بنتا ہے وہ لے لیجئے، بقیہ سامنے والے کو واپس کر دیجئے۔ ایک ضمناً بات آ گئی، ایسا ہو رہا ہے اس لیے میں نے بتایا۔ کھیتی باڑی کرنا یہ بھی ایک شرافت والا عمل ہے، اچھا کام ہے۔ جیسے تجارت کی بڑی تعریف آئی ہے اور تاجروں کے لیے بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں جو ضابطوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، منمانی تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے وعید شدید بھی ہے، اور ایمانداری کو جو لوگ ملحوظ رکھتے ہیں ان کی بڑی تعریفیں بھی آئی ہیں۔ ایسے جو کسانی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے بھی فضائل ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور خود آپ سیرت پر نظر رکھتے ہوں تو پتہ چلے گا آپ کو، اور سیرت کی کتابیں پڑھیں بھی آپ، احادیث کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ ہجرت کر کے جب مکے سے مدینہ گئے لوگ تو وہاں کے جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اپنی زمینوں کے اندر حصہ دینا شروع کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا رہنے دو، زمینیں اپنے پاس رکھو، تمہاری زمینوں میں یہ مکہ والے کام کریں گے، اور پھر محنتیں ان کی ہوں گی
زمین تمہاری، اس میں سے تم بٹوارا کر لینا جتنے پر اتفاق ہو جائے۔ اس مضمون کی روایت موجود ہے، اس مضمون کی روایت موجود ہے، اور وہ صحیح بخاری کی روایت ذرا دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگوں نے نقد کیا، تنقید کیا، کیا کہا؟ سن 7 ہجری میں اسلام لائے ہو، ہجرت کے 7ویں سال اسلام لائے، اتنی زیادہ حدیثیں بیان کرتے آپ، کہاں سے اتنی زیادہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں آپ؟ تو اس پر انہوں نے، لوگوں کے نقد پر انہوں نے جواب دیا تھا اور کہا تھا، کئی ایک باتیں ہیں، صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے یہ، ان اخوتی من المہاجرین کان یشغلهم الصفق بالاسواق، میرے جو مہاجرین ساتھی ہیں مکہ والے، انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت بازاروں میں لگایا۔ یشغلهم الصفق بالاسواق، بازاروں نے ان کو مشغول کیے رکھا، بازاروں میں تجارت کرتے ہیں، آنا جانا ہے۔ اور فاشہدوا اذا ابو، یہ تو بازاروں میں ہوتے ہیں لیکن میں رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ وہ احفظوا ما نسوا، یہ تو بھول جاتے ہیں لیکن میں یاد رکھتا ہوں۔ یہ اپنے کاروبار کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، مہاجرین صحابہ کے بارے میں کہا تھا، تجارت کرتے ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں یہ، اور میں پیٹ بھر کر الزم و رسول اللہ، رسول اللہ کی مجلس میں رہتا ہوں، نبی کو لازم پکڑے رہتا ہوں۔ فاشہدوا اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا، یہ نہیں ہوتے ہیں تو میں رسول کے پاس ہوتا ہوں، یہ سن کر کے بھول جاتے ہیں تو حافظہ چونکہ بڑا قوی ہے میرا، میں یاد رکھتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بتائی اور کہا وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، اور جو انصاری صحابہ ہیں ان سے بھی زیادہ میرے پاس حدیثیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتایا کہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اور شراح نے اس کی وضاحت کی ہے، کاروبار کیا تھا؟ باغات تھی، باغیچے تھے ان کے، انصار صحابہ کے، اس پر کئی ایک روایتیں آئیں گی۔ باغیچے تھے، باغیچوں میں وہ درخت لگاتے تھے، پھلوں کو بیچتے تھے، کھاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی کھیتیاں ان کی تھی، تو کھیتی باڑی اور باغات میں یہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ ٹائم نبی کی مجلس میں نہیں لگاتے، زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے، اور میرا کام رسول کی مجلس میں رہنا ہی ہے، میں اٹھ کے جلدی جاتا نہیں ہوں، یہ وجہ۔ اور کہا ایک موقع پر پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا، جب میں نے شکایت کیا ان سے اپنے تعلق سے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں حدیثیں بھول جاتا ہوں، تو پیارے مصطفیٰ نے اس موقع پر کہا تھا چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ، اور اس کے بعد 1-2 بار ایسے ہاتھ سے آپ نے چادر میں ایسے کیا اور کہا ضم الی صدرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے، فما نسیت من بعد شیئا، نبی کی سنی ہوئی باتوں میں سے اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ نبی کی دعا کا اثر تھا، اور حافظہ بڑا قوی تھا، لوگ لکھتے تھے، میں زبانی یاد کرتا تھا، اور آ گئی ہے بات تو سنیں، کہتے تھے ما کان من احد من اصحاب رسول اللہ، رسول اللہ کے صحابہ میں میرے سے زیادہ حدیثوں کا یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ میرے پاس حدیثیں، الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، سوائے عبداللہ ابن عمرو کے رضی اللہ عنہ، کہ ان کے پاس میرے پاس جتنی حدیثیں تھیں اس سے بھی زیادہ حدیثیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، حافظے کا بڑا قوی تھا، یاد کر لیتا تھا میں، وہ لکھتے تھے، اس لیے ان کے پاس، میرے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس سے بھی زیادہ حدیثیں ان کے پاس، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ جو بھائی لوگ کہتے نہیں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، ان کے لیے درس ہے اس روایت میں، عبرت ہے ان کے لیے، نصیحت ہے ان کے لیے۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں، اور حدیث کہاں کی؟ صحیح بخاری کی، صحیح ہے بخاری کی حدیث۔ یہ باتیں کچھ ضمناً آ گئی، بتانا یہ مقصود ہے کہ کھیتی باڑی کسانی یہ بھی اچھا عمل ہے، صحابہ نے کیا ہے، اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہو سکتی؟ تجارت بھی صحابہ نے کیا،
کھیتی باڑی اور کسانی کا کام بھی صحابہ نے کیا، اور پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ ما من مسلم یغرس غرسا، نہیں ہے کوئی مسلمان جو کوئی پودا لگائے، پیڑ لگائے، درخت لگائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا کہا؟ او یزرع زرعا، یا کھیتی لگائے، فیأکل منہ الطیر او انسان او دابہ، باغیچے میں سے آیا، کسی انسان نے کچھ لے لیا، کسی پرندے نے کچھ کھا پی لیا، یا کھیتی میں سے ہوتا ہے نا، ایسا ہے، کھیتی لگا کے آئے اور آ کر کے بیل چر گئے، گائیں چر گئیں، مویشی چر کے چلے گئے، کھیتی میں بالیاں آ گئی ہیں، آ کر کے کبوتر یا آ کر کے کوے، آ کے چڑیا، پرندے اس میں سے دانے لے کے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ پیارے مصطفیٰ نے فضیلت بیان کی، دیکھیے، نہیں ہے کوئی، یہ مسلمان کے لیے، یہ شرف صرف مسلمان کو ہے، غیروں کو یہ حاصل نہیں ہے، بھلے وہ کھیتی کرتے ہوں۔ ما من مسلم یغرس غرسا، جو کوئی بھی مسلمان باغیچہ لگائے، درختوں کو اگائے، اور یزرع زرعا، یا کھیتی کرے، فیاکل، کھیتی سے یا باغات سے آ کر کے کوئی انسان کھا لے، نقصان کر دے، کوئی پرندہ لے لے، کوئی چوپایا آ کے کھا پی جائے، الا ما کان له صدقہ، اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی کوئی کھا لے، صدقہ مل رہا ہے آپ کو، کوئی آ کر کے دانہ چک کر کے چلا جائے، اور آپ تو پرندوں کو روک نہیں سکتے، لوگوں کو روک نہیں سکتے، نگہداری چاہے جس قدر عظیم ہی کیوں نہ ہو، مکمل توجہ ہو آپ دے کھیتی پر، لیکن کچھ نہ کچھ دانے ادھر ادھر تو ہو ہی جاتے ہیں جن کو لوگ شر چوگ لیتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا صدقے کا ثواب، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ بات ہے، صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ عنہ راوی، اور یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جو کوئی درخت لگائے، کھیتی کرے، کان الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، جو کچھ کھا لیا جائے اس میں سے اس پر صدقہ، وما سرق منہ لہ صدقہ، اور جو کچھ چورا لیا جائے، کھیتی میں سے چورا لیا جائے، باغیچے میں سے چورا لیا جائے، اس پر بھی صدقہ ہے، وما اکل السبع منہ الا کان لہ صدقہ، اور درندے کھا جائیں، چوپائے کھا لیں اس میں سے، کھیتی یا باغیچے میں سے، اس پر بھی صدقہ ہے، وما اکلت الطیر الا کان لہ صدقہ، چڑیا اور پرندے آ کے کھا جائیں اس پر بھی صدقہ ہے۔ یہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، اور اتنا ہی نہیں، وما یزرعہ احد الا کان لہ صدقہ، کوئی بھی آ کے اس میں سے کچھ کم کر دے اس پر ہی صدقہ ملتا ہے۔ لیکن جب آپ گالی دیں گے درجنوں، سمجھ رہے ہیں آپ، گاؤں میں کیا ہوتا ہے آپ تو جانتے ہی، بزرگوں کو، بزرگ لوگ تو بیچارے آج کل نہ گائے نہ بیل، صرف غیبت کرو، آگ سینکو اور غیبت کرو، چغلی کرو، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے یہاں کتنی کمائی آ رہی ہے، کس کو کیسے اٹھا کے پٹکو، کیسے نیچے کرو، کیسے اونچا کرو، یہ تو کام ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ یہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پریشان ہیں، کمائی نہیں ہو رہی ہے، کساد بازاری آ گئی ہے، اور وہاں ان کو غم ہی نہیں، ان کو غم ہی نہیں ہے، بس موبائل فون ہے، ایک کال کر دیا، اب ابا ہیں، ابا کی بات کیسے کاٹیں گے، امی جان ہیں ان کی بات کیسے کاٹیں گے، ادھر بھیج دیا آپ نے۔ یعنی یہ بہت سارے بھائی وہاں گئے ہیں، گاؤں پہ آنا جانا ہے، لوگ آتے ہیں، جو مہنگائی وہاں ہے آپ یہاں نہیں دیکھیں گے، وہاں زیادہ مہنگائی ہے، یہاں کم ہے، یہاں آپ محنت کر رہے ہو، بھاؤ تاؤ کرتے ہو، وہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہم ہیں، وہ فلانے سیٹھ، وہ فلانے ہیں، ان کے گھر میں اتنے لوگ، وہ جلدی بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرتے، لے لیا۔ یہ مچھلیوں کے لیے لائن لگی رہتی ہے، اور مرغیوں کے لیے لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، خرچ کرنا چاہیے، لیکن جو بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ مسجدوں میں سوائے بزرگوں کے یا ان بھائیوں کے جن کے داڑھی اور سر کے بال پک گئے ہیں، نوجوانوں کو نہیں دیکھیں گے، جلدی آپ نہیں دیکھیں گے۔ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کرکٹ کھیل رہا، اور کوئی دوسرا اس کا کام ہے، نشہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور کر رہا ہے، یہی سب کام۔
یہی کام ہے، الا ماشاءاللہ سارے لوگ نہیں ہیں ایسے۔ تو آپ دیکھیں پیارے مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی کچھ ہو جائے ایسا تو صبر و ضبط کا مظاہرہ کرو، نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ جب گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، ٹھیک ہے آپ شکایت لے کے جائیے، شکایت لے کے جائیے آپ، لیکن گالی گلوچ مت دیجیے، آپ شکایت لے کے جائیے۔ دیکھیے اس پر بھی حدیث ہے، اگر باغیچے میں کسی کا جانور رات میں آ رہا ہے تو جو کچھ اس نے نقصان کیا ہے جانور والے سے لے لیں، اس پر بھی روایت ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رات میں آ کر کے جانور نقصان کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے معاوضہ لے سکتے ہیں، لے لیجئے۔ اور اگر دن میں، کیونکہ رات میں مویشیوں کو کنٹرول میں رکھنا، ان کو باڑے میں لے جانا، یہ مویشی کے مالک کی ذمہ داری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر کوئی باہر ہے نقصان کر رہا ہے، کھیتی کو چر چونگ رہا ہے، تو اس میں قصور مویشی کے مالک کا ہے، اس لیے اس سے بدلہ آپ لے سکتے ہیں، جتنا آپ کا نقصان ہوگا اسی کے بقدر۔ اور اگر دن میں نقصان کر رہا ہے تو قصور آپ کا ہے، کھیتیوں کی نگرانی آپ کے ذمہ ہے، دن میں آپ کے ذمہ ہے اس کی نگرانی کرنا، اور مویشی تو چھوٹے رہیں گے، مویشی تو چھوٹے رہیں گے۔ اور آج تو مویشیوں کی تعداد چند سالوں سے بہت ہو گئی ہے، کتنے تو بوکھلائے روڈ پر آ جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے وہ یو پی میں کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو ذہن نشین جنہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کھیتیوں کے تعلق سے ایک بات یہ ہوتی ہے، بٹائی پر دینا، بٹائی پر کھیتیوں کو دینا چاہیے، ہمارے یہاں مختلف نام ہیں، ٹھنکے پر دینا، ٹھیکے پر دینا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اپنے کو زیادہ معلوم نہیں ہے بہرحال، لیکن جتنی چیزیں اپنے مطالعے میں ہیں، جن کو میں نے دیکھا ہے، جانا ہے، پوچھا ہے، اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ بٹائی پر دینا کھیتیوں کو، بہت سارے لوگ ہیں بمبئی رہتے ہیں، آنا جانا نہیں ہے، 1 بیگھہ کے پیچھے 5,000 10,000 لے لیا ٹھیکے پر، روپیہ لے لیا، غلہ ہوگا۔ تو یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کی طرف سے مجھے یاد آ رہا ہے چند سالوں پہلے یہ اشکال پیش کیا گیا تھا، اور وہ تسلی اس پر چاہ رہے تھے، بس آئی بات چلی گئی، ذہن سے بھی نکل گئی، تو تجارت پر گفتگو چل رہی ہے، ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس پر بھی تسلی بخش بات ہو جائے کہ کھیتیوں کو روپیہ پیسہ لے کر ٹھیکے پر دینا، جس کو ٹھنکا بعض لوگ بولتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اور بٹائی پر دینا، آدھا آپ کا آدھا میرا، یا 2 حصہ آپ کا 1 حصہ میرا، 3 حصہ آپ کا، چوتھائی یعنی 1/4 میرا، یعنی جس پر اتفاق ہو جائے، یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آدھا ہی آپ کا رہے، میرا بھی آدھا رہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ بٹائی کے تعلق سے کئی ایک روایات ایسی آتی ہیں بظاہر جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمومی انداز میں بٹائی کو کھیتیوں کو ٹھیکے پر دینا، یعنی پیداوار کے بدلے، روپے پیسے کے بدلے میں دینا، اس پر تو جمہور کا اتفاق ہے، نہیں سمجھے آپ؟ روپیہ پیسہ لے لو اور کھیتیوں کو دے دو، چاہے کم غلہ ہو یا بعد زیادہ ہو، وہ غلہ اس میں ڈالے، روپائی جوتائی کرے نہ کرے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی دکان ہے اور دکان آپ نے مجھے کرائے پر دے دی، اب لاکھ کماؤں کروڑ کماؤں، آپ کو ہر مہینہ کرایہ ہمیں دینا، ایسے کھیتیوں کا مسئلہ ہے۔ کھیتیاں جب زمین دی جائیں گی، جب زمین کرائے پر دی جائیں گی، تو اس میں روپیے کے بدلے میں یا غلے کے بدلے میں کہ 2 کنٹل مجھے ابھی دے دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہر بیگھہ کے پیچھے 10,000 روپیہ مجھے دے دو، باقی آپ لو، ایسا کیا ہے؟ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں میں رکھوں گا، بالکل درست اور جائز ہے، اس پر کلام ہی نہیں۔
سلف سے یہ چیز ثابت ہے، نبی کے زمانے میں یہ چیز ہو رہی تھی اور آج تک یہ سلسلہ باضابطہ جاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ، صحابی، ان کے شاگرد ہیں حنظلہ ابن قیس۔ حنظلہ ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ان کرائل الارض، زمین کو بٹائی پر دینا کیسا ہے؟ زمین کو بٹائی پر دینا کیسا ہے؟ یعنی یہ بٹائی سمجھ رہے، ایک ہوتا ہے مزارعات اور ایک ہوتا ہے معاجرت۔ مزارعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین کو کرائے پر دے دیں، بٹائی پر دے دیں، اس میں جو غلہ ہوگا اس کا ایک حصہ 4 حصے میں سے یا 3 حصے میں سے ایک حصہ یا آدھا آپ لیں گے اور آدھا وہ لے گا، اس کو مزارعات بولتے ہیں۔ اور معاجرت یہ ہے کہ آپ نے کھیتی دیا ہے اس کو، خالی کھیتی، اور اس پر پیسہ پہلے لے لیا ہے، وہ لے جائے اور اس کے بعد جو ہے اس میں جتائی ہو، رپائی ہو، اگائے، جو بھی ہو، اس کو عربی میں معاجرت کہتے ہیں۔ اجرت سے معاجرت، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی پیداوار کے بدلے میں کھیتیوں کو دینا، اس میں جو غلہ ہوگا آدھا لوگے آپ، پونا لوگے آپ، 1/3 لوگے آپ، 1/4 لوگے آپ، یہ آپ کے اوپر، جس پر اتفاق ہو جائے فریقین کے درمیان وہ بالکل درست ہے، یہ بھی جائز ہے۔ روپیہ پیسہ سونا چاندی لے لو آپ اور آپ زمین دے دو، اس میں وہ اگائے، کھائے، پیے، سال بھر کے لیے، 2 سال کے لیے، جیسے دکان وغیرہ دیتے ہیں، جیسے مکان آپ کرائے پر دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہاں غلہ کھیت کے اندر ابھی کچھ ہے ہی نہیں، آپ زمین دے رہے ہو، آپ پیداوار نہیں دے رہے ہو، سامنے والے کو زمین آپ دے رہے ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زمین دے رہے ہو، جیسے آپ خالی دکان دے رہے ہو کہ مال وال بھر کے آپ دیتے ہو کرائے پر، نہیں نا، ایسے آپ خالی زمین دے رہے ہو اور زمین دے کر کے اس پر کرایہ لے رہے ہو، ٹھیکے پر زمین دیا، ہر بیگھا کے پیچھے 10,000 یا 5,000 جو بھی ہو، اب اس کا کام ہے، اب اس کا کام ہے وہ اس میں روپائی جتائی کرے، غلہ اگائے، کم پیدا ہو زیادہ پیدا ہو، اس کا لک آؤٹ ہے، اس کا معاملہ ہے، یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں سوال میں نے کیا حضرت رافع ابن خدیج سے زمین کو پیداوار کے بدلے بٹائی پر دینے کے تعلق سے، تو حضرت رافع نے کہا نہا رسول اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے اس سے منع کر دیا۔ بظاہر یہ روایت کیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ بٹائی پر پیداوار لے کے زمین کو بٹائی پر ٹھیکے پر نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے، یہ اس میں تفصیل ہے۔ پھر حضرت رافع کہتے ہیں اور میں نے کہا ابی الذھب والفضہ، حضرت رافع سے پھر سوال کرتے ہیں، کون؟ ان کے شاگرد حنظلہ، ابی الذھب والفضہ، سونا چاندی دے کر کے، سونا چاندی لے کر کے زمین کو بٹائی پر اگر دے تو یہ قال لا باس بہ، اس میں تو کوئی ٹینشن ہے نہیں، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ یہ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کی۔ اب ذرا دیکھیں ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت حنظلہ ہے، یہی خود کہتے ہیں حنظلہ ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوال کیا اپنے استاد سے رافع ابن خدیج سے کہ کیا زمین کو کرائے پر دینا سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں جائز ہے، درست ہے؟ انہوں نے کہا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج کی بات ہی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا دیکھیے، انما کان الناس یؤاجرون علی المادیانات واقبال الجداول۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیکے پر زمینوں کو دینے سے منع کیا، لیکن کیوں منع کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ لوگ ٹھیکے پر زمینوں کو دیتے تھے اور پانی کے کنارے کی زمین کے بارے میں کہتے تھے اس کا پیداوار میں لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مازیاناتی
وَأَقْبَى لِلْجَدَاوَلِ، اور چھوٹے چھوٹے جو پانی کے گڈھے ہوتے ہیں، نالوں کے قریب کی زمینوں کے بارے میں زمین کا مالک کہتا تھا اس کا پیدا میں لوں گا، نہر کے قریب کی زمین کے بارے میں کہتا تھا اس کا پیدا میں لوں گا، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، اور زمین کے کچھ حصے کو وہ مالک اپنے لیے مختص کر لیتا تھا، پھر کیا ہوتا تھا؟ فَيَحْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، کبھی کبھی مالک ارض نے، زمین کے مالک نے جس کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، کبھی کبھی اس میں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، یا زیادہ پانی پڑنے کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی تھی، اور بقیہ جو حصہ ہوتا تھا اس میں خوب پیدا ہوتا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مالک نے اپنے لیے جو زمین خاص کر لی ہے اس میں پیدا زیادہ ہو رہا ہے، پانی کے قریب ہے وہ، نہر کے قریب ہے وہ، نالے کے قریب ہے وہ، اور جو محنت کر رہا ہے اس کا جو حصہ ہے اس میں پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ فَزُجِرَ عَنْهُ، اس سے اختلاف ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، مباحثات ہوتے تھے، کشمکش کا ماحول ہوتا تھا۔ فَزُجِرَ عَنْهُ، اس لیے نبی نے کہا کرائے پر زمینوں کو مت دو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ خاص سچویشن ہے جس میں کرائے پر پیداوار لے کر زمینوں کو ٹھیکے پر دینا، کرائے پر دینا یعنی بٹائی پر دینا منع ہے۔ جب یہ بولے آدمی کہ نہیں اس کا پیدا میں لوں گا تو یہ غلط ہے، سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ بٹائی پر زمینوں کو دینا مطلقاً غلط نہیں ہے۔ جب زمین کو کرائے اور بٹائی پر دینے والا یہ کہنے لگ جائے کہ فلاں فلاں جگہ کی پیداوار میں لوں گا، تب غلط ہے، خاص نہیں کر سکتا ہے وہ۔ ہاں کیا بولنا ہوگا؟ جو پیدا ہوگا اس کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ میں لوں گا، 3 حصوں میں سے ایک حصہ میں لوں گا، آدھا تو لے گا آدھا میں لوں گا، چلے گا، بالکل صحیح بات۔ تو نبی نے جو بٹائی سے منع کیا ہے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص موقع کی بات ہے کہ جب مالک خاص کر لے کہ فلاں فلاں جگہ کی زمین میرے لیے، اس میں جتنا بھی پیدا ہوگا میں لوں گا۔ اس میں دھوکہ ہے، غرر ہے اور نقصان کا قوی امکان ہے، اس لیے نبی نے منع فرما دیا۔ یہی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا اکثر اہل المدینۃ مزدرعا، پورے مدینہ والے ان میں سب سے زیادہ زمین اگر کسی کے پاس تھی تو میرے پاس تھی۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت رافع بن خدیج، عظیم صحابی ہیں، نبی کے بڑے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، سب سے زیادہ زمینوں کا مالک پورے مدینے میں اگر کوئی شخص تھا تو میں۔ کون کہتے ہیں؟ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ کُنَّا نُقْرِ الْأَرْضَ، ہم زمین کو کرائے پر، ٹھیکے پر یعنی بٹائی پر دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے مسمى لسید الارض، کہ زمین کا یہ حصہ زمین کے مالک کے لیے، وہ حصہ تم کسانی کر رہے ہو تمہارے لیے، یہ حصہ زمین کے مالک کے لیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، مالک اپنے لیے جس زمین کو خاص کر لیتا اس میں پیداوار ہوتی ہی نہیں، دوسری جگہ میں ہو رہی ہے زیادہ، یا اس میں زیادہ پیدا ہو گیا اس میں نہیں ہوا۔ حضرت رافع کہتے ہیں پس اللہ کے نبی نے پابندی لگا دی کہ اگر اس طرح کوئی اپنی زمینوں کو کرائے پر، بٹائی اور ٹھیکے پر دے رہا ہے تو دینا جائز نہیں، لیکن ایسے کہہ رہا ہے کہ پیدا جو ہوگا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تم مال بھی لگا رہے ہو اس لیے 2 حصہ تمہارا 1 حصہ میرا، بالکل صحیح ہے، درست، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بات ہوئی۔ اب باتیں بہت لمبی ہیں، وقت دیکھیے بہت قلیل ہے، ایک خاص بات یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ تو بٹائی پر، پیداوار کے بدلے میں اپنی زمینوں کو کرائے پر دینا، جب آپ زمینوں کو اپنے لیے خاص نہ کرو کہ یہاں کا پیدا میں لوں گا تو بالکل جائز ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن روپیہ پیسہ پہلے لے لو، ٹھیکے پر، ٹھنکے پر دینا، پیسہ لے لو، یہ کیا ہے؟ تو ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤاجرۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر، ٹھیکے پر، بالذہب والورق، سونا اور چاندی لے کر کے زمین کو ٹھیکے پر دے دینا، پیارے نبی نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، حکم دیا
دیا ہے، حدیث صحیح ہے مسلم کی، اور رافع ابن خدیج کی روایت صحیح ہے مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں لا باس بہ، کہ روپیہ پیسہ پہلے لے کر اور زمین کو کرائے پر دے دے، جیسے دکانوں کو کرائے پر دے دیا جاتا ہے، کم کماؤ زیادہ کماؤ بند کر کے سو، آپ کا کام ہوتا ہے نا ایسا، ایسے زمینوں کو اگر کوئی کرائے پر دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، فصل کو نہیں دے رہا ہے کہ اس میں کم ہوگا زیادہ ہوگا مسئلہ ہے، زمین کو دے رہا ہے وہ، لا باس بہ، اس میں کسی طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی حرج ہی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ تو زمین کو پیداوار لے کر آدھا تیسرا حصہ چوتھا حصہ یا روپیہ پیسہ لے کر ٹھیکے پر دینا، بٹائی پر دینا بالکل درست اور جائز ہے۔ خیبر فتح ہوا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دفع الی یہودی خیبر، خیبر کے یہودیوں کو نبی نے دے دیا، کیا دے دیا؟ نخل خیبر وارضہ، خیبر جب فتح ہوا تو خیبر میں کھجوروں کے جتنے باغیچے تھے وہ، اور جتنی زمینیں تھیں کھیتی کے قابل اور لائق، ان سب کو نبی نے خیبر کے یہودیوں کو دے دیا، اور کیا کہا؟ عَلَىٰ أَن يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ، اپنا روپیہ لگاؤ، اپنا روپیہ لگاؤ، اناج اگاؤ، غلہ اگاؤ، پھل پیدا کرو، عَلَىٰ أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَطْرَ ثَمْرَتِهَا، آدھا تمہارا ہوگا آدھا رسول اللہ کا ہوگا۔ کہاں کی روایت ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، خود خیبر کی زمینوں کو نبی نے ادھیا بٹیا پر دیا تھا، اس پر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور کیا کہا تھا؟ جو کچھ خرچ ہو اپنا مال اس میں لگاؤ، اپنا لگاؤ، تم ہم اتنا دور سے دینے نہیں آئیں گے، تم اپنا لگاؤ، لیکن پیداوار کا آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ تو بہت سارے بھائی ہیں کنفیوژن میں نہ رہیں، بٹیا پر، ادھیا پر، ٹھیکے پر زمین کو دینا پیداوار کے بدلے جائز، سونا چاندی روپیہ پیسہ کے بدلے میں جائز، یہ جائز ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرح صدر ہو جانا چاہیے، اگر کسی طرح کا کوئی احتمال باقی بچتا ہے آپ سوال کریں، پوچھیں، انشاءاللہ شرح صدر کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں اپنی زمینوں کو بٹائیا پر دیتا تھا، بٹائی پر جس کو بولتے ہیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ حدیث کہاں کی؟ سنن ابن ماجہ کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ بہرحال اس پر روایات کئی ایک درجنوں سے زائد احادیث موجود ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی روایات جو صحاح کے اندر ہیں اور متفق علیہ تک روایات ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، سنن کے اندر بھی ہیں، موطئات کے اندر بھی ہیں، مسانید کے اندر بھی ہیں، کئی ایک روایات اس پر ہیں۔ تو بٹائی ٹھیکے پر زمینوں کو پیداوار کے بدلے میں، غلہ جات کے بدلے میں، روپے پیسے سونے چاندی کے بدلے میں لینا دینا درست اور جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باغات کو جب لوگ بیچتے ہیں، باغات کو کچھ لوگ گاؤں پر بیچتے ہیں، کئی سال کے لیے بیچ دیتے ہیں، ماشاءاللہ 3 سال 4 سال، کھیتی آدمی خود سے لگاتا ہے، اور باغیچے کے اندر جو درخت ہیں پھل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے اور آپ کو غیب معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کھیتیوں کو تو زمین جو خالی لینڈ زمین اس کا دینا کرائے پر ایسے ہی جائز ہے جیسے دکان اور مکان کا دینا کرائے پر جائز ہے، لیکن جب باغیچہ ہو جس میں درخت لگے ہوئے ہیں، ان درختوں کا بیچنا اصل میں نہیں ہوتا ہے کہ درخت آپ بیچ رہے ہو، درختوں کے اوپر لگے پھلوں کو آدمی بیچتا ہے، لیکن کاروبار پہلے ہو جاتا ہے، ابھی پھول بھی نہیں آئے اس سے پہلے سودا ہو جاتا ہے۔ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، میں نہیں کہتا بعض عالم بھی ہوں گے، شرعی مسئلے کا علم نہیں ہو اس لیے بھی کر رہے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں،
اور اکثر تو چونکہ جانتے ہی نہیں اس لیے کر بیٹھتے ہیں وہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جاننے کی ضرورت ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے پرابلمس ہیں, آپ انہیں حل کرو, سمجھو, ملو, بات کرو علماء سے, کتابیں پڑھو. آپ بار بار میں آپ کو تاکید کرتا ہوں. تو جب پھلوں کو بیچا جائے گا, درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل, تو عام طور سے ہمارے یہاں جو تصور ایک قائم ہے کہ جائز ہے, کر سکتے, یعنی پھول بھی نہیں آتا بیچ ڈالتے. اور اتنے بڑے گیملر ہیں بعض کہ 1 سال کے لیے نہیں, 3-3 4-4 سال کا سودا ایک ساتھ کر لیتے ہیں. لاؤ 5 لاکھ, لاؤ 10 لاکھ, لاؤ 8 لاکھ, ایسا. یہ چیز یہ بالکل درست نہیں. پیارے نبی کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السنین, کئی سالوں کے بیع سے نبی نے منع فرما دیا. اور یہ بیع درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کے تعلق سے, کیونکہ اگر آپ باغیچوں کو بیچ رہے ہو کئی سالوں کے لیے تو یہ بیع غرر ہے, دھوکے کی بیع. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگلے سال پتہ نہیں پھل آئے گا کہ نہیں آئے گا, آپ کو تو معلوم ہے نہیں, یا آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ آپ کو جوتائی روپائی کرنا ہے, اناج ڈالنا ہے, غلہ ڈالنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگانا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. درخت لگے ہوئے ہیں, ایسی چیز کی بیع کر رہے ہو جو معدوم ہے, پھل ابھی ہے ہی نہیں, اور درختوں کو نہیں بیچ رہے ہو, پھلوں کو بیچ رہے ہو. ایسی چیز کے لیے آپ 5 لاکھ 10 لاکھ دے رہے ہو جس کا وجود ابھی ہے ہی نہیں. کیا ہوگا آگے کچھ پتہ نہیں, آگ لگ جائے, سب جل جائے, پیدا ہو, کم ہو, زیادہ ہو, کچھ خبر نہیں. اس سے منع کیا ہے. باغیچوں کا ایک ساتھ کئی سالوں کی تجارت سے پیارے مصطفیٰ نے منع فرما دیا. ایک روایت یہ ہے. اب آپ کہو گے نہیں ہم کئی سالوں کی بیع نہیں کریں گے, پھل آ گئے ہیں اب ہم بیع کریں گے, تو بالکل درست ہے. لیکن اس میں بھی نبی نے ضابطہ بتا دیا ہے. آپ نے کیا کہا؟ لا تبیعوا الثمر, پھلوں کو نہ بیچو, حتی یبدو صلاحها, یہاں تک کہ پھل پختہ ہو جائے. پھول نہیں آتا ہے تو اسے بیچ ڈالتے, پھول آ گیا تب بھی نہیں بیچ سکتے, پھل آ گئے چھوٹے چھوٹے, باکورا جس کو ٹکورا بولتے, تو بھی نہیں بیچ سکتے. کب بیچیں گے؟ جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں, بڑے ہو جائیں, یعنی کوئی حادثہ بھی ہو تو بیچ کے کچھ نہ کچھ نکال لے. یہ پیارے مصطفیٰ کی حدیث. اور کھجور کے پھلوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ درختوں پر کھجور لگے ہوں اس وقت تک ان کھجوروں کا سودا نہ کرو حتی تزہوا, ای حتی تحمرا, جب تک کھجوروں کے پھل سرخ نہ ہو جائیں. کھیتوں میں بالیاں لگی ہیں اس وقت تک نہ بیچو حتی تبیضا, جب تک وہ بالیاں سوکھ کر سفید نہ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ضابطہ پیارے مصطفیٰ نے بتا دیا. تو پھول سے پہلے ہی بیچ ڈالتے, پھل آ گیا چھوٹے چھوٹے ہیں تب بیچ ڈالتے, نہیں پختگی کو پہنچ جائے, وہ سرخ ہو جائیں, حتی یوکلا, کھانے کے قابل اور لائق ہو جائیں, بڑے ہو جائیں, تب بیچو آپ. اور اسی سال کے لیے بیچو, اسی وقت کے لیے. آئندہ سال کے لیے مانگ رہا ہے, آپ کہو آئندہ آنا, زندہ رہنا تو آگے آ جانا, اگلے سال ملنا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا بولو آپ. نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نہل بائع والمبتاع, بیچنے والے کو بھی نبی نے منع کر دیا ہے اور خریدنے والے کو بھی نبی نے منع کر دیا. آپ کہو گے باغیچہ ہے مولانا, میں کیا کروں, آ رہا تھا بار بار کہہ رہا تھا اس لیے میں نے دے دیا. نبی کی تعلیم ہے کیا ہے؟ منع بیچنے والے کو بھی کیا ہے اور خریدنے والے کو بھی کیا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں بار بار تقاضا کر رہا ہے, بیچو بیچو بیچو, دیکھیں گے نفع ہوگا نقصان ہوگا میں سمجھ لوں گا, تو میں نے دے دیا. ارے بھائی کیسے آپ نے دے دیا؟ نہل بائع, پیارے مصطفیٰ نے تو آپ کو بیچنے سے منع کر دیا, کیسے دے دیا آپ نے؟ خریدنے والے کی کیا مجبوری ہے؟ کوئی بھی مجبوری ہو, نبی نے خریدنے والے کو بھی منع کر دیا. کب تک نہ خریدے؟ جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہو جائے. کب تک نہ بیچے؟ جب تک کہ پھل سرخ نہ ہو جائے, پکنے کے قریب نہ ہو جائے, تب تک نہ بیچے. اور روایات سنن نبی داؤد, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی اور صحیح بخاری مسلم کی روایات. یہ چیز ہے, بیداری لائیے. درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں, کچھ پھل نیچے گر جاتے ہیں, بچے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں, کبھی گئے تو لے لیا,
اب نکل گئے حاجی صاحب ڈنڈا ونڈا لے کے، پیٹ پاٹ ڈالا، جھگڑے ہو گئے آپس میں، مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ اس پر بھی تعلیم ہے، اس پر بھی محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے۔ رافع ابن عمرو کم عمر ہیں ابھی، یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کنت ارمی نخل الانصار، انصار جو صحابہ تھے کھجوروں کے باغوں میں جاتا تھا اور اٹھا اٹھا کے پتھر مارتا تھا، جو پھل گرتے تھے ان کو میں چن لیتا تھا، کھاتا تھا، لے کے آتا تھا۔ بس ایک دن لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے محمد الرسول اللہ کی عدالت میں لائے۔ رؤوف الرحیم موجود ہیں، آپ نے کہا یا رافع لما ترمی النخلا، کھجوروں پر پتھر کیوں مار رہے تھے؟ میں نے کہا پیارے مصطفیٰ الجوع، بھوک کی وجہ سے، بھوک لگی رہتی تھی اس لیے میں ایسا کرتا تھا۔ نبی نے کہا لا ترمی النخلا، کھجوروں پر پتھر ڈھیلا مت پھینکو، کل ما وقع، خود سے جو پھل گر گئے ہیں ان کو اٹھا کے کھا لو، اشبعک اللہ ارواک، اللہ تیرا پیٹ بھر دے، اللہ تیرا پیٹ بھر دے، اللہ تجھے آسودہ کر دے۔ ڈھیلا مت پھینکو، پتھر مت پھینکو، جو زمین پر گرے ہیں ان کو لے لو، یہ تعلیم ہے۔ بعض لوگوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور سنیں آپ، یہ تو گرے پڑے پھلوں کی بات چل رہی ہے حضرت لوگ۔ پیارے مصطفیٰ سے سوال کیا گیا عن الثمر المعلق، ان پھلوں کے بارے میں کہ جو جھاڑ پر لگے ہوئے ہیں، گرے نہیں ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا من اصاب منہ من ذی حاجت، اگر کوئی بھوکا ہے، ضرورت مند ہے تو ان کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن غیر مجتبع لخبنۃ، کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے جانے والا نہ ہو، کھا لے، ضرورت ہے تو توڑ کے کھا لے، یہ مصطفیٰ نے اجازت دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی عدالت سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لاٹھی ڈنڈا لے کے جو نکل جاتے ہیں، گالی گلوچ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے تو اس کے لیے نبی نے یہ واضح تعلیم فرما دی ہے، دے دی۔ گرے پڑے تو جو ہیں وہی ہیں، ان کو کوئی ضرورت مند ہے کھا لے پی لے، نو آبجیکشن، لیکن مارے نہیں۔ یہاں درخت پر پھل لگے ہوئے ہیں، حاجت مند ہے، من ذی حاجت، وہ توڑنے والا ضرورت مند ہے، بھوکا ہے۔ نبی نے کہا ما اصاب منہ، جو کچھ اس میں سے توڑ لے، ضرورت بھر، بس ضرورت بھر، گھر لے جانے کا ارادہ نہ ہو، فلا علیہ، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ یہ روشن تعلیم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں، یہ صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ زمینوں کے تعلق سے ایک ضروری بات یہ کر دینی ہے، بہت سارے لوگ چھٹائی کرتے ہیں، فجر پڑھ کے پہنچ جائیں گے کھیتوں میں، ایسے تمام لوگ آگاہ ہو جائیں، غلط ہے یہ زمین کے نشان کو مٹانا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، کہے میرا باپ فلاں، باپ کوئی اور ہے، نام کسی اور کا دے، اس پر اللہ کا غضب ہو، رب کی مار ہو، لعنت ہو۔ ایسے زمینوں کے جو نشانات ہیں، میڑ جس کو بولتے، اس کو جو شخص مٹائے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کی مار ہو۔ بچیں اس سے، بہت غلط کام ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کی ایک تعلیم اور ہے، ایک بالشت کے برابر بھی اگر کوئی کسی کی زمین کو لے لیتا ہے، 7 زمینوں کو توق بنا کر کے اس کے گلے میں قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ 100 کلو کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے، 7 زمینوں کا بوجھ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ایک ایک بالشت زمین کے لیے لڑائی، مار پیٹ، مقدمات، کورٹ کچہری، سب صبر کر لو۔ آپ کا حق ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ لڑکے میں بھی اس سے لے لوں گا، کورٹ کچہری میں جا کے بھی لے لوں گا، اور انتقام کی قوت اور طاقت ہے، صلاحیت ہے، پھر بھی صبر کر گئے، چپ ہو گئے۔ جانتے ہیں حور عین قیامت کے دن ہوگی، رب کی جنتوں میں اللہ کہے گا اس میں سے جس کو چاہے تو چن لے، سلیکٹ کر لے، یہ ہدیہ ہے تیرے لیے، بہت بڑا کام کر کے دنیا سے آیا، صبر کر کے آیا، طاقت تھی بدلا لینے کی، نہیں لیا، طاقت تھی اپنا حق چھیننے کی، نہیں چھینا، صبر کیا، یہ انعام ہے۔ حور عین میں سے جس کو تو چاہ لے لے،
یہ ہے صحیح روایت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صبر و ضبط کی توفیق دے، اسلامی اصولوں اور ضابطوں پر تجارت، ایسے ہی کاروبار، کسانی، کھیتی باڑی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا